بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے جو آزادی، ایمان اور صبر سے بھری ہوئی ہے۔ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی چھوٹی سی جھلک دیکھی، کیسے انہوں نے 6 لاکھ لوگوں کو بچایا فرعون کی قید سے، کیسے لوگ ایمان لائے اور کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرعون کو شکست دی۔ تو چلیے آپ کو لے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آسمانی کتاب توریت نازل کی گئی۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ موسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن پشب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور تھا۔ فرعون ایجپٹ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے کھبی کہلاتے تھے اور وہ عیش اور آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن فرعون نے دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کی جانب ایک آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے اور وہ آگ مصر والوں کو جلا ڈالتی ہے، لیکن مصر کے لوگوں کے گھر صحیح سلامت رہتے ہیں۔ جب فرعون نے اپنے خواب کی تعبیر نجومیوں سے پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کھبیوں کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں ہے اور تاریخ جاننے والے کہتے ہیں کہ اسی لیے فرعون کو بنی اسرائیل سے نفرت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیاساگروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایت میں ہے کہ ایک دن فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے نجومیوں، کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کر رکھا تھا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تبھی خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہ معلوم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ونش کچھ حد تک حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور والدہ کا نام لقابت تھا۔ عمران کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جبکہ فرعون نے اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم کر رکھا تھا۔ بہرحال 3 مہینے تک آپ کے پیدا ہونے کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اس سخت اور نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر نہ جا سکے، اور اس بکسے میں بچے کو حفاظت سے رکھ دو، پھر اسے نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ایسے ہی کیا اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو بھی اس کام پر لگا لیا کہ اس ندی کے کنارے کنارے چل کے صندوق کو نگاہ میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بشارت پہلے سے ہی دے چکے تھے کہ اس بچے کو ہم تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ جب وہ بکسا بہتے بہتے فرعون کے محل میں آ پہنچا تو سپاہیوں نے اس بکسے کو باہر نکالا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو نیک خاتون تھی، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فرعون سے کہنے لگی کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور وہ رونے لگے تو محل میں دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی آپ کی بہن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس آئی تھی تو اس نے فرعون کی بیوی سے کہا
کہ میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک اس میں سے بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا کبی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے اس کی مدد کا ارادہ کیا اور کبی کو ایک مکہ مارا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کا قتل کرنا نہیں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اس کی تفسیر سورہ قصص آیت نمبر 15 اور 16۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا وہی بنی اسرائیل شخص کسی اور سے لڑائی کر رہا ہے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو واپس آپ سے مدد مانگی تو آپ نے اس سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، اور پھر آپ اس کے مقابل کبی کی طرف ہو گئے۔ تو وہ بنی اسرائیل شخص کہنے لگا کہ کیا کل جس طرح اس شخص کو قتل کیا، کیا مجھ کو بھی قتل کرو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصری کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ مصریوں کے مجموعے میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل و جان سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ وہ فرعونی خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو وہ فوراً فرعون کے دربار سے نکل کر دوڑتے ہوئے جلاد سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ چشمے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ اس چشمے کے پاس ایک حوض ہے، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو بکریوں کو چرا رہی تھی۔ وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ کہنے لگی کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے تب تک ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئی اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس کی اجرت دے سکے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن ان کی سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ انہیں مزدوری پر رکھیں کہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور مہر کے بدلے 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا اگر 10 سال کرے تو یہ بہتر اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال پورے ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا واپس چل دیے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنی بیوی کو بولے کہ میں آگ لے آتا ہوں تاکہ اس سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آگ نہیں ہے بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اس درخت کے اور قریب گئے تو اس میں سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جسے میں ٹیک لگانے کے لیے استعمال کرتا ہوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے پتے جھڑانے کے کام بھی آتی ہے اور بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ اسے نیچے زمین میں ڈال دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی ویسے ہی وہ سانپ بن کر ڈھولنے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ڈر مت، سانپ کو پکڑ لے، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان میں ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی کر دے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچ گئے تو درباریوں نے آپ کو اندر جانے نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں قاصد ہوں کہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر درباریوں نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے ان سے کہا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور تمام کائنات کا رب ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ تو فرعون بولا کہ تو اگر اپنے وعدے پر سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھی تو وہ اژدہا بن گئی اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو صرف جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرعون کہنے لگا کہ میں بھی تمہارے مقابلے مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ جب مقابلے کا دن آیا فرعون نے اپنے سب جادوگروں کو بلایا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ میدان میں جمع ہوئے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ پھر جادوگروں نے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا پہلے پہل انہیں کرنے دیں۔ ان جادوگروں نے اپنے پاس جو رسیاں اور لاٹھیاں تھی وہ زمین پر ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی۔ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، گویا وہ رسیاں صاف دکھنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا، تیرے جو ہاتھ میں چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک اژدہا بن گئی اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں کا ایمان جاگ گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ پھر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو ان جادوگروں سے کہنے لگا کہ میرے سے پوچھے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اور ان جادوگروں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹ کر کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ اس پر جادوگر نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے تو کر ڈال، ہم تجھے کوئی ترجیح نہیں دیتے اور تو ہمیں دنیا میں سزا دینے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر 9 معجزے اس کی قوم پر نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب،
خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ جب فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جب اگلی صبح فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے، یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، کہ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور سامنے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی بہتوں کی طرح کھڑے ہو گیا۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پھر وہ اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی اس سمندری راستے سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی ایک دوسرے سے جا ملا۔ فرعون اور اس کا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ جب موت کے آخری وقت میں فرشتے دکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کو آرام و سکون نصیب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توراۃ دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کے نور سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے قصے ہیں، پر اس مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔